آپ کے ذات کریم کے ہم پر بہت اہم ترین 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم سرور کون علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم سرکار کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی سیرت کو اٹھا لیں۔ تیسرا اہم ترین جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام پر لائے ہوئے دین کی ہم مدد کریں۔ چوتھا جو اہم فرض ہے کہ سرور کونین علیہ السلام کی تعظیم کریں۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے محبت کریں۔ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ نعمت ہے جو اللہ رب کعبہ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر ارشاد فرمایا۔ یہ محبت کے 3 سبب ہیں۔ ایک سبب مال ہے، ایک سبب کمال ہے، ایک سبب جمال ہے اور ایک سبب احسان ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ سرکار کی محبت کا ایک سبب مال بھی ہے۔ یقیناً مال سے انسان دوسرے کے دل میں محبت پیدا کر لیتا ہے، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ مال میں ریاکاری بھی ہے، دکھلاوا بھی ہے، چاپلوسی بھی ہے، اور اس لحاظ سے مال کے ذریعے سے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ آقا کریم علیہ السلام سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ یہ مال روپے پیسے سے نہیں بلکہ غنا اور سخاوت سے ہے، اور سرور کون علیہ السلام کی غنا اور سخاوت کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا ہے تو آپ اسے لفظ لا استعمال نہیں کرتے، یعنی میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرور کون علیہ السلام کی زبان پر سوائے کلمے کے کبھی لا جاری نہیں ہوا، اور آپ کی زبان کریم پر ہاں ہاں ہی جاری ہوا، یعنی جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ اسے ضرور عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ کبھی موقع ایسا بھی آتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چاندی آتی ہے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا، ساری رات نیند نہیں آتی۔ اما عائشہ صدیقہ پوچھتے ہیں آقا کریم سو جائیے، فرمایا میرے پاس چاندی ہے، جب تک اسے میں خرچ نہیں کروں گا اس وقت تک مجھے نیند نہیں آئے گی۔ کیا خبر چاندی میرے پاس بچی رہے اور مجھے موت آ جائے اور یوں قیامت کے دن میں اس کے بارے میں جواب دینا نہ پڑ جائے۔ اور کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ سائل آتا ہے اور آقا حضور کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن سرور کونین اسے بھی خالی نہیں واپس کرتے، اسے کچھ نہ کچھ دے کر عطا فرما دیا کرتے ہیں، رخصت فرما دیا کرتے ہیں۔ تو گویا یہ مال کے ساتھ یہ سبب محبت کا نہیں بنتا، کمال کے ساتھ، جمال کے ساتھ اور احسان کے ساتھ بنتا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے وہ کمال فرمایا، یہ کمال ایسی نعمت ہے کہ اس سے انسان انسانیت کو یاد کیا کرتا ہے۔ مثلا ہم دنیا کائنات میں حاتم طائی کو بڑا یاد کرتے ہیں کہ وہ بڑا سخی تھا، اس میں کمال تھا، یہ فن تھا، وہ بڑا سخی تھا۔ اسی طریقے سے ہم لقمان حکیم کو یاد کیا کرتے ہیں کہ بڑا حکمت اور دانائی کا مالک تھا اور یہ اس میں کمال تھا۔ کبھی ہم یاد کر لیا کرتے ہیں دنیا والوں کو جن کے پاس مختلف نعمتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن سرور کونین علیہ السلام کی ذات کریم پر قربان جائیں کہ یہ تمام کمالات آقا حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر
سرور کونین اسلام کی ذات تلک یہ کمالات گنتے جائیے تو ہر نبی کا کمال، ہر نبی کا فن، ہر نبی کی شان، وہ تمام کے تمام سرور کونین اسلام میں خود موجود ہیں۔ اور یوں سرور کونین کی ذات کریم وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال ہی کمال عطا فرما رکھا ہے۔ عزت کے لائق دوستو، آقا حضور علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے، جس وقت بھی کوئی آتا ہے، جس مقصد کے لیے آتا ہے، جو مدعا لے کے آتا ہے، جو سوال لے کے آتا ہے، میرا آقا کریم اس کو ضرور عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ سرور کونین میں کبھی کمال عفو درگزر کا ہے، کبھی سخاوت کا ہے، کبھی عدل و انصاف کا ہے، کبھی اخلاق کا ہے۔ اور یوں آقا حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ سارے کے سارے کمالات عطا فرما رکھے ہیں۔ عفو درگزر کا یہ عالم ہے کہ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں 10 سال سرکار کی بارگاہ میں رہا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں، میری کوتاہی، میری لغزش معاف فرماتے رہے اور عفو درگزر سے آقا حضور کام لیتے رہے۔ یہ بھی موقع آیا کہ سرور کونین سامنے عدل فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر چوری کی حالت میں میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی پکڑی جائے تو رعایت اسے بھی نہیں ہے، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور یوں سرور کونین سامنے عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے دکھا دیے۔ کبھی حضرت عکاشہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بدلہ لینا ہے، تو سرور کونین اپنے غلام، اپنے صحابی کے سامنے اپنی پشت مبارک ننگی کر دیتے ہیں کہ آؤ صحابی اپنا بدلہ لے لو، یہ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ عزت کے لائق دوستو، یہ میرے سرور کونین کا اخلاق ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایسے اخلاق پر معین فرمایا، ایسے اخلاق پر اللہ کریم نے متعین فرمایا کہ ارشاد فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب تیرا اخلاق بہت عالی ہے، تیرا اخلاق بہت عالی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اخلاق کے 3 قسمیں ہیں، ایک اخلاق حسنہ ہے، ایک اخلاق کریمانہ ہے اور ایک اخلاق عظیم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اخلاق حسن یہ ہے کہ کوئی بندہ زیادتی کرے، زیادتی کا بدلہ اتنا ہی کرو جتنا اس نے تم سے زیادتی کی ہے۔ کوئی پتھر مارے تو پتھر مارو، تھپڑ مارے تو تھپڑ مارو، اور اس سے زیادہ نہ کرو وگرنہ ظلم میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اخلاق کریمانہ ہے، کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے اسے معاف فرما دو، یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ لیکن اخلاق عظیم یہ ہے کہ کوئی بندہ زیادتی کرے تو میرے مصطفیٰ کی زبان کریم کھلتی ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں سل من قطع کا، جو تجھے قطع تعلق کرے اس کے ساتھ اپنا رشتہ محبت جوڑ دو، اسے معاف بھی کر دو اور ساتھ اس کے رشتہ بھی جوڑ دو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی علیہ السلام کی شان کریمانہ کیا ہے، اخلاق عظیمہ کیا ہے، حضور کی سیرت پاک کیا ہے، سرور کونین کی زندگی پاک کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو مشعل راہ بنتا ہے وہ چیز کیا ہے۔ یوں سرور کونین علیہ السلام نے اپنے اخلاق عظیم کے ساتھ وہ عمل عطا فرمائے کہ دنیا اسے یاد رکھتی ہے اور قیامت تک سرکار کے اس نقش قدم پر چل کے کامیابی و کامرانی حاصل کرے گی۔ عزت کے لائق دوستو، یہ مصطفیٰ کریم کا اخلاق ہے، کوئی بیگانہ ہے تو اپنا بنتا ہے، کوئی مارنے کو آتا ہے تو مر جاتا ہے، کوئی قتل کرنے کو آتا ہے تو وہ اپنا دل قتل کر جاتا ہے، اور یوں سرور کونین کی بارگاہ میں جو دل لینے کے لیے آتا ہے دل دے کے جاتا ہے، اور جو جان لینے کے لیے آتا ہے وہ جان دے کے جاتا ہے۔ یہ آقا حضور کا اخلاق کریم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سرور کونین کا کمال ہے، یہ حضور کا کمال ہے کہ کوئی شخص حضور کے ساتھ محبت کرے اور اتنی محبت کرے کہ سرکار کا دیوانہ بن جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آقا حضور کی بارگاہ میں جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھا گویا اس نے روشن کائنات کو دیکھ لیا۔ آقا حضور علیہ السلام کا اخلاق کریم کیا ہے، حضور کا اخلاق کریم کیا ہے، سرکار کی محبت کیا ہے، اور سرکار کی محبت میں یہ کمال کا حصہ کیا ہے۔ کسی نے کہا آقا حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ سرور کونین علیہ السلام کا حسن اللہ نے یوں بنا دیا جس کو دیکھ کر چاند بھی شرماتا ہے۔ کبھی سرکار کے انداز خطیبانہ کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرور کونین وہ
خطیب کائنات ہیں کہ جو جب خطبہ دینے پر آتے ہیں تو کائنات چوم اٹھتی ہے اور ہاتھوں میں پڑنے والا پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یوں سرور کون سام کا دیدار کرنے والا جب دیدار کرتا ہے تو کہتا ہے کائنات میں اس جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں، حتیٰ کہ جناب حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ بخشن من کا لم ترکت عینی واجبر من کا لم ترد النساء اور خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے آقا حضور، اللہ کریم نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ جناب جبرائیل سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں آفاق گردیدم بسیار تیرا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے محبوب خدا، کائنات کے مالک، ہم نے کائنات کے مشرق و مغرب میں دیکھا، شمال و جنوب میں دیکھا، بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، لیکن مصطفیٰ تیری عظمتوں کی قسم ہے آپ سے زیادہ خوبصورت ہم نے نہیں دیکھا۔ اور دوسرا حصہ سرکار کے جمال کا، حضور کا جمال کریم ہے، یہ جمال کائنات ہے، یہ اللہ کا حسن ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ گویا اللہ نے محبوب کا ایسا حسین و جمیل بنا دیا ہے، ایسا خوبصورت بنا دیا ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے سے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اور اتنا شفاف، اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا کہ جب سرکار کے چہرے کریم پر ایک قطرہ پانی کا یا پسینے کا گرتا تو یوں لگتا ہے جیسے موتی پڑا ہوا ہو، جیسے موتی پڑا ہوا ہو۔ یہ دوستو سرکار کا جمال ہے۔ اور تیسرا حصہ سرکار کی محبت کا، احسان کا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو احسان فرمائے ہیں اپنی امت پر، احسان بڑا یہ ہے کہ سرور کونین نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرما دی ہے۔ یاد رکھیے علماء کہتے ہیں قیامت کے دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر یہی پکار رہا ہے، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ آدم علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکارتے ہیں، جناب ابراہیم بھی نفسی نفسی پکارتے ہیں، جناب موسیٰ بھی نفسی نفسی پکارتے ہیں، جناب یعقوب بھی نفسی نفسی پکارتے ہیں۔ ہر پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہا ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو آقا کریم امتی امتی پکار رہے ہوتے ہیں۔ اور یوں سرور کونین کی ذات دنیا میں آئے تو امتی امتی، معراج پر گئے تو امتی امتی، عرش اولا پر گئے تو امتی امتی، اللہ کی بارگاہ میں گئے تو امتی امتی، جب ہجرت فرمائی تو امتی امتی، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو میرے مصطفیٰ کی زبان پر امتی اور امتی کا لفظ جاری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب کعبہ نے اپنے 1,24,000 انبیاء میں سے چن کر میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور یوں ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی ہے کہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومن پر احسان کر دیا، اپنا پیارا سا حبیب عطا فرما دیا۔ اللہ نے یہ احسان کیا کہ اپنے محبوب عطا فرما دیا، اور حبیب کریم علیہ السلام کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہمیں اپنی امت میں قبول اور منظور فرما لیا ہے۔ تو عزت کے لائق دوستو، یوں سرور کون السلام کے ہم پر احسان، اور اللہ رب کعبہ فرماتے ہیں بس قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کی اتباع کر لو، میرے مصطفیٰ سے محبت کر لو۔ جب مصطفیٰ سے تم محبت کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا۔ یہ سرور کونین کا دین ہے، آقا حضور کی شان ہے، سرکار کا کرم ہے کہ حضور کے صدقہ سے ہمیں یہ کائنات کی نعمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اللہ رب کعبہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور اسی محبت میں ہم سب کو زندگی اور موت عطا فرمائے۔ میں نے بات ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ